طلاق کے کاغذات پر جب آخری دستخط ہوئے تو ایسا لگا جیسے کسی نے زہر کی سیاہی میرے نصیب پر چھڑکتی ہو۔ در و دیوار، خواب اور امیدیں سب اجڑ گئیں۔ میں وہ عورت تھی جو کبھی ہنستی مسکراتی ایک گھر کو زندگی کا گہوارہ سمجھتی تھی، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ طلاق کے الفاظ سننے کے بعد دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ماں باپ کا گھر وہی تھا جس کی دہلیز پر بچپن کے کھیل، جوانی کے خواب اور خوشبوؤں بھری یادیں تھی، لیکن جب طلاق کے بعد وہاں قدم رکھا تو محسوس ہوا جیسے وہی دہلیز اب بوجھ کے پتھر کی طرح ہے۔ مائکے میں دن گزرتے گئے۔ شروع کے دنوں میں سب نے دلاسا دیا، حوصلہ بڑھایا۔ امی بار بار کہتی، بیٹی وقت سب زخم بھر دیتا ہے، ہمت رکھ۔ ابو خاموش رہتے مگر ان کی آنکھوں میں وہ درد صاف جھلکتا جو وہ زبان سے کہنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ بھائی بہنیں شروع میں خیال رکھتے مگر وقت کے ساتھ سب کے رویے بدلنے لگے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے سننے کو ملتے۔ کبھی کہا جاتا، ہمیشہ بجلی کا بل بڑا رہتا ہے، پتہ نہیں اتنی روشنی کس کو چاہیے۔ کبھی سننے کو ملتا، گھر میں مہمان زیادہ ہو جائے تو خرچہ پڑ جاتا ہے۔ مہمان؟ میں خود اس گھر میں مہمان ہی تو بن گئی تھی۔ وہ گھر جو میرا اپنا تھا اب میرے لیے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر کونے میں بے اعتباری کی دیوار کھڑی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے سوچا شاید سب عادت ڈال لیں گے، مگر الٹا سب مزید اجنبی ہو گئے۔ بھائی کی بیوی اکثر طنز بھری نگاہوں سے دیکھتی، کبھی کہہ دیتی، کتنی دیر تک یہاں بیٹھی رہو گی، کوئی کام دھندا نہیں؟ میں خاموش رہتی، دل چاہتا کہ جواب دوں مگر الفاظ گلے میں اٹک جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چھوٹی سی بحث پر بھائی نے بھی کہہ دیا، بیٹی ہے تو کیا ہوا، ساری زندگی ہم پر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی۔ یہ الفاظ سن کر زمین جیسے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی۔ میں کمرے میں جا کر دیر تک روتی رہی۔ امی آئی، گلے لگایا، تسلی دی، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ حقیقت کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ اسی بے بسی کے دنوں میں ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ صبح کا وقت تھا، سب گھر کے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور میں کسی کام سے بازار گئی ہوئی تھی۔ واپسی پر دروازے پر خاموشی تھی، جیسے سب کسی بات سے چونکے ہوئے ہوں۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو سب نے نظریں چرائیں۔ امی کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں نے پوچھا، امی یہ کیا ہے؟ امی نے لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیا، کہا، یہ خط آیا ہے تمہارے نام۔ میرے نام؟ ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ خط کھولا، اندر سے ایک سفید کاغذ نکلا جس پر صاف لکھا تھا، بیٹی جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک راستہ اللہ کی طرف کھلتا ہے۔ میں نے تمہاری زندگی کے بارے میں سوچا ہے، اگر تم چاہو تو ایک نئی شروعات ممکن ہے۔ نیچے ایک دستخط تھا۔ یہ دستخط میرے پرانے استاد کے تھے جنہوں نے مجھے کبھی پڑھائی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا تھا۔ خط کے ساتھ ایک فارم بھی تھا، اسکالرشپ کا فارم، ایک ادارے میں خواتین کے لیے خصوصی پروگرام کے تحت اعلیٰ تعلیم اور نوکری کا موقع۔ میں حیران رہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ موقع تھا جس کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ امی نے دھیرے سے کہا، بیٹی اللہ نے تیرے لیے کوئی اور راستہ رکھا ہے، ہمت کرو اور قدم بڑھاؤ۔ میں نے فیصلہ کیا، اگلے ہی دن فارم بھر دیا۔ کچھ ہفتوں میں انٹرویو ہوا، اللہ نے کرم کیا اور مجھے اسکالرشپ مل گئی۔ اب گھر کے وہی لوگ جو مجھے بوجھ کہتے تھے حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ بھائی کی بیوی کی زبان رک گئی، ابو کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کی چمک نظر آئی۔ میں نے محنت شروع کر دی، دن رات پڑھائی اور تربیت میں لگا دی۔ آہستہ آہستہ ایک نئی دنیا میرے سامنے کھلنے لگی۔ مجھے نوکری ملی، تنخواہ ہاتھ میں آئی تو سب کے چہرے بدل گئے۔ اب بجلی کے بل پر طنز کرنے والے مجھ سے پوچھتے، بیٹی آج کل کیسی ہو، تھک تو نہیں جاتی؟ میں مسکرا دیتی۔ اندر کا زخم ابھی بھی موجود تھا مگر ایک خط نے میرا راستہ بدل دیا تھا۔ آخر کار میں نے سیکھ لیا کہ انسان کو دوسروں کی تعریف یا تانوں پر نہیں بلکہ اپنی ہمت اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔